اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ ہجرت کا 7واں سال کیسے گزرا۔ جنگ خیبر۔ مدینہ سے نکالے جانے کے بعد یہودی دوسرے قبیلوں سے مل کر مسلمان کے خلاف ہو رہے تھے۔ مسلمان انہیں بار بار سیٹلمنٹ کے لیے کہتے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ انہیں روکنے فوجی مہم ضروری تھی۔ 1400 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے تیار ہوئے۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات کی خبر یہودیوں کو دے دی۔ یہودیوں نے بنی غطفان سے مدد مانگی۔ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو کانکر کیا۔ خیبر اسلام کے کنٹرول میں آ گیا۔ بہت سارا مال بھی انہیں ملا۔ اس کانکسٹ کے بعد ایک یہودیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ بکرے کے گوشت میں زہر ملایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ایک نوالا لیا انہیں پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تھوک دینے کے لیے کہا۔ سب نے تھوک دیا اور سب کا علاج کیا گیا، لیکن ایک صحابی بشر بن برا کھا چکے تھے اور کچھ دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ وہ زہر بہت پاورفل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوالے کو صرف منہ میں ہی لیا تھا، لیکن اس زہر کا اثر باقی زندگی ان پر رہا، یہاں تک کہ اپنے آخری ٹائم پر بھی انہوں نے کہا کہ اس زہر کا اثر محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی مسلمان خیبر میں ہی تھے کہ جعفر بن ابو طالب 50 اور صحابہ کے ساتھ حبشہ سے لوٹے۔ ان سب نے حبشہ ہجرت کی تھی 10 سال پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا، میں نہیں جانتا کہ ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز سے میں زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح یا جعفر کی واپسی۔ خیبر کے پرزنرز آف وار میں بنو نذیر کے سردار حویئی بن اختب کی بیٹی صفیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں صرف یہی یہودیہ تھی۔ اس سال کے شروع میں قریش کے 3 لوگ ایمان لے آئے، عمرو بن العاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبیبہ بنت ابو سفیان سے ہوا۔ ابو سفیان کی بیٹی جن کا اصل نام رملہ تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پھپھیری بہن تھی۔ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جہش سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے۔ ان دونوں نے حبشہ ہجرت کی۔ وہاں ان کے شوہر مرتد ہوئے اور پھر انتقال کر گئے۔ وہ اپنے دین پر قائم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کیا۔ اس شادی کے سیریمنیز نجاشی نے ادا کیے تھے۔ ذات الرقاء ایکسپیڈیشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف اپنی آرمی لے کر گئے، ناقابل قبول صورتحال کو ختم کرنے ڈیزرٹ بیڈوئن ٹرائبز کے خلاف۔ مسلمانوں کے پیر اس قدر زخمی ہوئے کہ ان کے ناخن اتر گئے، جس وجہ سے انہیں پاؤں پر پٹی باندھنی پڑی۔ اس لیے اس مہم کو ذات الرقاء یا ایکسپیڈیشن آف ریگس کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس جیت سے مسلمانوں کا رعب عربز پر پڑا۔ سال 7 ہجری کے ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ عمرہ کی تیاریاں شروع کی جائے۔ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جن میں شامل تھے 2000 مرد، عورتیں، بچے اور قربانی کے لیے 60 اونٹ۔ احتیاط کے طور پر مسلمانوں نے ہتھیار بھی ساتھ رکھے، لیکن وہ ہتھیار مکہ سے 8 میل دور چھوڑ دیے 200 آدمی کے ساتھ۔ صرف تلواریں ساتھ لیے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے۔ قریش وہاں سے چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کیا۔ 4 دن بعد قریش نے ان سب کو مکہ سے چلے جانے کو کہا۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا پروپوزل دیا تھا، جو ان کی سالی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی۔ عمرہ کے بعد کچھ ملٹری آپریشنز کیے گئے۔ اس طرح 7ویں ہجری کے واقعات پیش آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔